الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. بعد حمد و صلاۃ اسٹیج پہ جلوہ فرما صدر محفل پیر طریقت سید السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید محی الدین گیلانی متعن اللہ بطول حیاتہ اور ثنا خان مصطفیٰ احمد علی حاکم صاحب زیدہ شرفہ. آج کی یہ خوبصورت محفل پاک والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اور اس میں جو عنوان مجھے دیا گیا بڑا خوبصورت عنوان تھا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں ذکر مرتضیٰ. اور یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے. میں 4-5 سال پہلے رجانا میں گیا تو وہاں میں ادھر کھانا کھا رہا تھا تو ایک نعت خاں نے اسٹیج پہ نعت پڑھی. اینڈ پہ جس طرح نعت خاں پڑھتے ہیں کہتے ہیں 2 شعر مولا علی کی شان میں یا امام حسین کا نام اس نے کہ 2 شعر امام حسین کی شان میں پڑھتا. مجھ سے پہلے ایک مولانا کا خطاب تھا خطبہ استقبالی، تو انہوں نے اس سے مائک چھین لیا. اس نے کہا یہ محفل میلاد ہے، اس میں ذکر حسین کا کیا کام؟ سمجھ آ رہی گا؟ یہ محفل میلاد ہے، یہاں حضور کا ذکر کرو. حسین کا ذکر یہ کوئی محرم کی محفل ہے؟ یہ تو محفل میلاد ہے، اس میں حضور کا ذکر ہونا چاہیے. حسین کا ذکر تم لے آتے ہو. تم نعت خانوں نے سٹیج کو رفضیت کر دیا، یہ کر دیا، وہ جو پھر منہ میں آیا وہ بولا. یقین جانیے مجھ سے لقمہ نیچے نہیں جا رہا تھا. میں جلدی آ گیا سٹیج پہ اور پھر میں نے ان کے خطاب کے بعد میں نے بات یہاں سے چھیڑی. میں نے کہا یار حیرت ہے ان ملاؤں پہ جو حضور کی ڈاچیوں کا ذکر تو برداشت کرتے ہیں، حلیمہ کی بکریوں کا ذکر تو انہیں برداشت ہے، حضور کی انگوٹھی کا ذکر بھی کرتے ہیں. نہ تو ڈاچیاں رسول ہیں، نہ انگوٹھی رسول ہے، نہ بکریاں رسول ہیں، نہ عصا رسول ہے. یہ بھی ساری سرکار کی چیزیں ہیں، ان کا ذکر برداشت ہے اور یہ عین رسول کا ذکر ہے. اور جو جگر کا ٹکڑا ہے اس کا ذکر حضور کا ذکر ہی نہیں ہے. جو حضور کا خون ہے، جو حضور کا حصہ ہے، جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ رسول سے الگ ہے. بڑے کلابے ملائے اس نے، پھر ادھر سے ادھر کی وہ حلیمہ کی بکریوں سے بات چھیڑی اور کہاں لے گیا. میں نے کہا یہ سارا ذکر ہوتا رہے کچھ نہیں ہوتا. حضور کے بچے کا ذکر ہو تو یہ رسول سے ہٹ جاتا ہے. میاں ضرورت اس امر کی ہے کہ پورا رسول مانو، اور پورے رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے صرف کچھ حصے نہیں ماننے، جگر کا ٹکڑا بھی ساتھ ہی ماننا. حسین منی وانا من الحسین.
اور علی کے بارے میں فرمایا ان علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہ تو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، صحیح بخاری میں ان علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں۔ تو کبھی ایسا ہو جائے ذکر، اب پہلے نعت شریف پڑھ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا تھا، ہم نے شوق سے سنا ہے، جب کبھی ذکر علی آتا ہے تو پریشانی کیوں ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ آتے۔ اور علی کتنا منی کا معنی سمجھاؤں کہ کتنا قریب ہے علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے سورہ توبہ کی چند آیات دے کر مکے بھیجا کہ جاؤ جا کر یہ اعلان کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آیتیں لے کر مکہ پہنچے، پیچھے حضور نے مولا علی کو بھیج دیا، فرمایا ابو بکر سے یہ آیتیں لے لینا اور تو نے جا کر بیان کرنی۔ حدیث بالکل صحیح، 100% سچی حدیث، ان سے یہ آیتیں لے کر سورہ توبہ کی تو نے بیان کرنی ہے۔ حضرت مولا علی پہنچے، صدیق اکبر سے آیتیں لے لی اور بیان کی۔ جب واپس آئے نا حضرت ابو بکر صدیق، سمجھنا یار جملہ سمجھنا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے کہ مجھ سے لے لی گئی اور مولا علی کو دے دی گئی؟ مجھے اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں اپنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے یہ سعادت لی گئی ہے؟ فرمایا نہیں ابو بکر، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی گستاخی نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن وہ بیان صرف یا میں محمد کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتا ہے جو میرے وچوں ہوئے۔ ان علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہوں۔ اب دیکھ لو کتنا قرب ہے حضرت صدیق اکبر کا، لیکن جو منی کا مقام ہے نا، یا منی کا قرب ہے، وہ حضرت ابو بکر کے پاس بھی نہیں ہے، وہ صرف مولا کائنات کے پاس ہے۔ ان علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جو اتنا حضور کے قریب ہو، کیا اس کے ذکر سے ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب صحابہ کو تکلیف نہیں ہوتی تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس لیے اب ضرورت ہے میاں کہ جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہو نا جس بھی محفل میں، ساتھ ایک دو شعر اہل بیت کے ضرور پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو۔ یہ ایمان کی تقویت کا مسئلہ ہے اور اس پہ بڑی محنت ہو رہی ہے کہ ذکر علی کو روکنے کی کوشش ہو رہی۔ بھائی دیکھو، ہم بھی ماننے والے ہیں صدیق اکبر کے، جتنے بھی ہندوستان میں ماننے والے نا، کوئی مجدد الفسانی سے بڑھ کر ماننے والا نہیں ابو بکر کا۔ چیلنج کر رہا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پہ مجدد الفسانی سے بڑھ کر ابو بکر صدیق کا ماننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے، نقش بندی سلسلے کا امام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں اپنے مکتوبات شریف میں، مکتوبات جلد نمبر 2 مکتوب نمبر 123، فرماتے ہیں ولایت کا جو یہ مقام ہے نا، اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا۔ اور مولا علی پیدا ہونے کے بعد اس مقام پہ نہیں آئے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی اس مقام پہ فائز تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نقش بندیوں کا امام کہہ رہا ہے، حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ مولا علی پیدا ہونے سے پہلے اس مقام کی پناہ میں تھے، اور آپ کے ساتھ سیدہ فاطمہ بھی تھی، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ اور پھر مولا علی دنیا میں آئے اور یہ مقام ان سے آگے امام حسن سے جاری ہوا، اور امام حسین سے، اور پھر امام زین العابدین سے، اور امام محمد الباقر سے، اور امام جعفر صادق سے، اور امام موسیٰ کاظم سے، اور امام علی رضا سے، اور امام محمد تقی سے، اور امام علی نقی سے، اور امام حسن عسکری سے، یہاں تک جس کو بھی ولایت کا ٹکڑا ملتا تھا انہی حضرات کے توسل سے ملتا۔ یہ تو بات کی ہے نا حضرت مجدد الفسانی نے۔ یہاں ایک بات بڑی قیمتی ہے، یہ بات لکھی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر، اور ہندوستان کی سب سے بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر مظہری ہے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا تھا اس جیسی تفسیر تو لکھی نہیں گئی۔ اس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ پچھلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا. پچھلی یہ تو امت یہ رہ گئی نا, پچھلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جسے روح علی نے ولی نہیں بنایا. یعنی پچھلی امتوں میں بھی جو ولی بنتا رہا ہے اسے روح مرتضیٰ فیض دیتی رہی ہے. اسی لیے سرکار کا بھی نور پیدا کیا گیا اور مولا علی کا بھی نور پیدا کیا گیا. حضور کا نور اس لیے بنایا گیا تاکہ ہر نبی کو آپ کے نور کی ضرورت رہی ہے, اور علی کا نور اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ہر امت کے ولی کو نور علی کی ضرورت رہی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ حضرت مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں. اس لیے میاں جو تو ولی تھے, جو عالم تھے, جن سے بڑا سنی کوئی نہیں, جن سے پکا نقش بندی کوئی نہیں ہے, وہ تو در علی پہ اپنے سر جھکاتے تھے اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی. تو کیسا ہے جسے ذکر علی برداشت نہیں ہوتا؟ تو کیسا ہے جسے ذکر حسین برداشت نہیں ہوتا؟ اس لیے میاں حضور کی نگاہ فقط اسی کو ملے گی جس کے سینے میں علی ہوگا یا جس کے سینے میں حسین ہوگا. یہ ہستیاں اگر سینے میں نہیں ہیں تو نگاہ مصطفیٰ نہیں مل سکتی. جنت کی باتیں تو بڑی دور ہیں. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں. ذرا جا کر اولیاء کرام سے تو پوچھو کہ علی کیا ہے. ہم تو بھائی وہی بیان کرتے ہیں جو عام لوگوں کے سمجھنے کی باتیں ہیں, ورنہ علی تو نفس رسول ہے. حضور نے فرمایا علی جو میں نے خدا سے مانگا ہے اپنے لیے وہی تیرے لیے مانگا ہے, اور خدا نے جو مجھے دیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا ہے. صرف نبوت کا خانہ رہ گیا ہے, باقی میرے والا سب کچھ اللہ نے تجھے عطا کیا. جو خدا سے میں نے اپنے لیے مانگا تھا وہی تیرے لیے مانگا ہے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے. وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے؟ وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے؟ علی کو حضور سے جدا نہ سمجھا کرو. کہاں جدا سمجھو گے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں, ام سلمہ جو حضور کی زوجہ ہیں, ام المومنین ہیں, آپ فرماتی ہیں لوگوں تم رسول اللہ کو ممبروں پہ گالی دیتے ہو. صحیح حدیث ہے, نہ ہو تو ذمہ دار ہو. تم رسول اللہ کو گالی دیتے ہو. لوگوں نے کہا اماں جان کون ہے جو رسول اللہ کو گالی دے سکتا ہے ممبر پہ؟ فرمایا تم علی کو گالیاں نہیں دیتے ہو, اور جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی. یہ بتا رہی ام سلمہ کہ علی منی و انا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتی جو علی کو گالی دے رہا ہے وہ نبی کو گالی دے رہا ہے. علی نبی کو ام سلمہ نے جدا نہیں کیا, اس لیے علی کو آپ بھی جدا نہ کیا کرو. حضور نے فرمایا جس طرح میں قرآن کی تنزیل پہ جنگ کرتا رہا ہوں اسی طرح میرا علی قرآن کی تعویل پہ جنگ کرے گا. میں قرآن کی تنزیل پہ جنگ کرتا رہا ہوں اور میرا علی قرآن کا معنی سمجھانے پہ جنگ کرتا رہے گا. حضور سے جدا نہیں ہے. دیکھو جب جنگ احد ہوئی نا, احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے تقریباً. حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے اور کچھ ادھر ادھر بکھر گئے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ شور مچ گیا کہ حضور شہید ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا, حضور نہیں ملے. میں نے پھر لاشوں میں دیکھا, سرکار نظر نہیں آئے. میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ اللہ کا نبی میدان چھوڑ جائے. سارا جہان بھاگ سکتا ہے, میرا محمد میدان سے نہیں بھاگ سکتا. فرماتے ہیں لگتا ہے حضور کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے, نہ زندوں میں نظر آ رہے ہیں نہ لاشوں میں نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھا لیا. پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے جب شمع ہی نہیں رہی تو پروانوں کا کیا کام. مولا علی فرماتے ہیں میں نے تلوار سونت لی اور میں دشمن پہ پل پڑا. یہ تبلیغی جماعت والے پھرتے ہیں نا, ان کے پاس ایک کتاب ہوتی فضائل اعمال, یہ اس سے پڑھ رہا ہوں, سارا واقعہ اس میں مل جائے گا. یہ سناتے نہیں ہیں, یہ بات ہے اسی کتاب میں لفظ بلفظ. اگر کسی کے پاس پڑھی ہے تو جا کے دیکھ لیں. فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو تلاش کیا, جب نہیں نہ ملے تو میں نے تلوار نکال لی. میں نے کہا اب زندہ رہ کر کرنا ہی کچھ کیا ہے. ایک دشمنوں کا جتھا کھڑا تھا, میں نے وہاں تلوار چلائی, کچھ کٹ گئے کچھ بھاگنے لگے. تو جب وہ کٹے نا تو میں نے دیکھا کہ سرکار ان کے درمیان بیٹھے تھے, حضور کو وہ گھیرا ڈال کے بیٹھے تھے.
میری جان میں جان آ گئی، میرے ہاتھوں کی بجلیاں چمکنے لگی، میں نے پھر ایسی تلوار چلائی کہ جو سامنے آتا تھا وہ کٹتا جا رہا تھا، اور میں نے سرکار کو اس طرح سنبھالا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے میں لے کر احد کی طرف چلنے لگا تو انہوں نے شور مچایا کہ آج محمد و علی بچ کے نہ جائیں، آج پکڑ لو انہیں اور ایک بھی ان میں سے زندہ نہ بچے۔ کہتے پھر دوبارہ وہ کفر جوڑ کر آیا میرے سامنے، حضور نے اشارہ کیا علی روک انہیں، بس حضور کی تھپکی تھی، فرماتے میں اکیلا لشکر پہ بھاری تھا، ایسی تلوار چلی، کہتے ہیں جو سامنے آتا تھا یا کٹتا جا رہا تھا یا بھاگتا جا رہا تھا، میرا سامنا کرنے کی کسی میں جرت نہ تھی۔ پھر میں سرکار کو لے کر آگے بڑھا، تیسری بار انہوں نے پھر لشکر جوڑا، اٹھا کر دیکھو کتاب، تیسری بار پھر جب وہ جڑے اور میرے سامنے آئے تو حضور نے پھر اشارہ کری علی رو کے نہ، فرماتے ہیں پھر میں نے تلوار چلائی، کچھ مارے گئے کچھ بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ پھر کسی کو سامنے آنے کی جرت نہ پڑ سکی، اور میں سرکار کو باحفاظت لے کر احد کے پہاڑ پہ آیا تو اس وقت جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کی بہادری کی تو عرشوں پہ بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، فرش تو فرش رہ گئے، آسمان کی مخلوق بھی اس کی تلوار پہ رشک کر رہی ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا قطع الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کی تعریف تو عرشوں پہ بھی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ ہو اس کی تعریف، انہو منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور جبریل کہنے لگے وانا منکما یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں، علی محمد سے محمد علی سے، جبریل محمد سے بھی ہے جبریل علی سے بھی ہے، یہ ہے معنی انہو منی وانا منہ کا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ذکر عین نبی کا ذکر ہے۔ تاجدار گولڑا نے کیا فرمایا تھا، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ حضور نے فرمایا جو میں نے اپنے لیے مانگا وہی تیرے لیے مانگا، اللہ نے سب کچھ مجھے وہ دیا ہے جو مجھے دیا ہے، لیکن صرف نبوت مجھے تجھ سے زیادہ عطا کی گئی۔ یہ ہے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جس کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کی سب سے پہلے مبارک کس نے دی ہے، حضرت عمر آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بخن بخن لک یا علی انت مولانا، علی تجھے مبارک ہو تو ہم سب کا مولا بن گیا ہے، تو ہم سب کا مولا بن گیا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، کون علی، کون علی؟ مسجد میں جنبی حالت میں کوئی بندہ نہیں جا سکتا جب تک پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے، مسجد میں اس کا داخلہ حرام ہے، لیکن حضور نے فرمایا علی تو اور میں محمد، یہ تو ایک حدیث ہے، ایک حدیث میں پانچوں کا ذکر بھی ہے جو سنن کبریٰ بہقی کے اندر ہے، فرمایا علی تو، تیری بیوی فاطمہ، تیرا حسن، تیرا حسین اور میں محمد، ہم پانچوں جس حالت میں چاہیں مسجد سے گزر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاک فرما دیا۔ اس گھرانے کو حضور سے الگ کر کے نہ سمجھا کرو، اگر نہیں سمجھ آتی تو میں ایک حدیث بخاری شریف سے پڑھتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو تو صحابہ آتے ہیں، جا کر پوچھنا نا مولوی سے یہ حدیث ہے کہ نہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے نماز میں آپ پہ سلام بھیجنا سیکھ لیا ہے، یہ بتائیں کہ نماز میں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں، آپ پہ اور آپ کے، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں۔ میں نے بلا تمہید بغیر موضوع باندھے بات شروع کر دیے، مجھے نہیں پتا میں کس طرف جا رہا ہوں، لیکن بس بات سنتے جاؤ۔ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں؟ اللہ نے تو قرآن میں صرف نبی کی بات کی تھی، آل کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی و آلہ ہے نہیں ہے، والے یصلون علی النبی بس یہاں تک ہے، و آلہ نہیں آگے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ، و آلہ ہے یہاں بھی آلہ نہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آل کی بات ہی نہیں قرآن میں ہوئی، صرف نبی کی بات ہے۔ تو صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں
बुखारी शरीफ के अंदर हदीस ना हो, ये जुमला ना हो, मैं जिम्मेदार हूँ। अहले बैत का लफ्ज़ ना हो, मैं जिम्मेदार हूँ। सहाबा पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आप पर और आपके अहले बैत पे दरूद कैसे पढ़े? भाई कुरान ने तो सिर्फ नबी की बात की थी, सहाबा ने नबी के साथ अहले बैत को क्यों मिला लिया? ऐ सहाबा, तुम तो अरबी हमसे ज्यादा जानते थे। अल्लाह ने जब बात नबी की थी तो तुमने साथ अहले बैत को शामिल क्यों कर लिया? तो सहाबा की रूहों से जवाब आता है कि अहले बैत को हम अलग समझें तो नबी से अलग करके बात करें। हमने तो अहले बैत को समझा ही नबी के साथ है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अलीयम मिन्नी व अना मिनहु, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन मिन्नी व अना मिन हसन, ये भी हदीसें हैं, हसन मुझसे है। मियाँ इस घराने को जब भी आपने ट्रीट करना है इसे नबी के साथ रख के करना है, नबी से जुदा करके नहीं करना। जिस तरह रसूलुल्लाह की जुल्फों का अदब है, जिस तरह हजूर के नालैन का अदब है, जिस तरह सरकार की अंगूठी का अदब है, इसी तरह सरकार के जिगर के टुकड़ों का भी अदब होता है। हजूर से जुदा नहीं कर सकते इन्हें, ना इनके जिक्र से हम खौफजदा हुआ करें हुसैन का जिक्र कब रसूल का जिक्र है? महफिल मिलाद की हो रही है, तुम हुसैन का जिक्र कर रहे हो। महफिल मिलाद की है, तुम अली का जिक्र कर रहे हो। मैंने ये मौजू नहीं चुना, ये तो इत्तफाकन में आया हूँ तो मुझे मौजू ये दे दिया इन्होंने। फरूक साहब ने कहा, पीर साहब ने भी, सब ने यही मौजू दिया मुझे कि ये मौजू बयान करो। तो इत्तफाक से मुझे वो बात खटक रही थी। याद रखें, जब भी नबी का जिक्र किया करें हजूर के पंजतन का जिक्र भी साथ किया। मेरी बात समझ रहे हो? इनके जिक्र के बगैर गुजारा, हुजूर ने वाज़ेह फरमाया, अली तुझसे मोहब्बत करेगा सिर्फ मोमिन और तुझसे बुग़्ज़ रखेगा सिर्फ मुनाफिक। मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर मोहब्बत अली नहीं आ रही तो रोया करो अपने नसीब पे, रोया करो अपने नसीब पे कि मेरे दिल में मोहब्बत अली क्यों नहीं आ रही। एक साहबी हैं जिनका नाम है हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं मेरे दिल में कुछ बुग़्ज़ अली था। सुनना, मेरे दिल में कुछ बुग़्ज़ अली था। उन्होंने अपनी कहानी खुद सुनाई और बाद में अल्लाह ने मोहब्बत भी दी, वो भी बताते हैं। कहते हैं मेरे दिल में बुग़्ज़ अली था। एक लश्कर में मैं गया, उस लश्कर में कुछ और लोग भी थे जिनके सीनों में यही मामला था। तो हम बड़े खुश थे कि भी चलो सारे रल बैठे हैं, अली के खिलाफ गल्लां करा। समझ आ रही जी? जेड़े अली नाल मुहब्बत करते हैं वो भी रल के खुश होंगे, तो जेड़े बुग़्ज़ रखते हैं वो भी जो आपस में रलते हैं तो खुश होंगे। नहीं समझे? नसीब है ना, अपना अपना नसीब है। तो कहते हैं कि मैं एक शख्स और भी था जो इसी तरह का अकीदा रखता था असा कि चलो भाई कह सकें अकेला है जंगल में, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो। कहते वहाँ जब जंग फतह हुई तो हमने कहा या रसूल अल्लाह कोई भेजें जो आके माल गनीमत तकसीम करे। हुजूर ने मौला अली को भेजा, मौला अली को भेजा। जब मौला अली आए तो उन्होंने तकसीम फरमाया, एक लौंडी अपने लिए माल गनीमत में रख ली। कहते हमें मौका मिल गया, हमने तीन चारों ने शिकायत का एक पूरा खत लिखा, लिख कर रसूलुल्लाह के पास चले। ये पक्की रिवायतें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। मौला अली के खिलाफ एक खत तैयार हुआ। कौन है? हजरत बुरीदा जो साहबी है। कहते मैंने आके हुजूर को सुनाना शुरू किया, या रसूल अल्लाह अली ने इंज कीता है, इंज कीता है, फलाने फलाने गल लिखी है और मैं तस्दीक भी करता जा रहा, जी जी बिल्कुल या रसूल अल्लाह इवें होया है, मैं खुद उत्थे आसूं, मैं भी नाल गवाही दे रहा हूँ, ऐसे कर रहे हैं। कहते मैं खत पढ़ता जा रहा था लेकिन मैंने रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देखा। जो मैं नज़र उठाई तो हुजूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आपने उस खत को ऐसे उल्टे हाथ से पीछे के इंज मारा। हदीस की किताबों में ऐसे हाथ मारा, फरमाया तुम अली से क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम अली से? अली का हिस्सा तो इससे भी ज्यादा है जो उसने रखा है। अली मुझसे है, मैं अली से हूं, अली से बुग़्ज़ न रखो। अगर मोहब्बत हो सकती है तो करो और अगर मोहब्बत हो जाए तो इसमें रोज इजाफा करते चले जाओ। ये मेरे मुस्तफा का फैसला। हजूर के साहबी फरमाते हैं उसके बाद मेरे दिल से बुग़्ज़ अली निकल गया और मोहब्बत अली पैदा हो गई और आज रुए जमीन पे अगर मुझे सबसे कोई शख्स प्यारा है तो वो अली मुर्तज़ा प्यारा।
اس لیے وہ صحابہ تھے، ان کو جب ہدایت مل جاتی تھی اور ایمان مل جاتا تھا اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جاتا تھا تو اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ تک بھی ہدایت پہنچ رہی ہے تو محبت علی میں کمی نہ ہونے پائی۔ صحابہ فرماتے ہم نے اگر منافق ڈھونڈنا ہوتا تو ہم ذکر علی چھیڑا کرتے تھے، ذکر علی چھیڑا کرتے تھے۔ منافق کا چہرہ بتاتا، منافق کی حالتیں بتا دیتی کہ یہ منافق ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوازا ہے۔ اس سے بڑھ کر دیکھو مولانا احمد رضا خان بریلوی آپ نے بھی اور دیگر تمام محدثین نے بھی اور امام احمد بن حنبل نے جو حدیث کا سب سے بڑا حافظ ہے، انہوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں کہ جتنے فضائل حدیث میں مولا علی کے آئے ہیں اتنے کسی اور صحابی کے آئے ہی نہیں۔ جتنے فضائل حدیث میں، یہ امام احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے، جتنے فضائل حدیث میں مولا علی کے آئے ہیں کسی اور کے نہیں آئے۔ اور آخری صحابی جو حضور کا ہے حضرت ابو طفیل عامر، جو پیر ہے حضرت بابا حاجی شیر کا۔ بابا حاجی شیر مرید حضور کے صحابی کا براہ راست، یہ تابعی ہے، یہ بورے والے بزرگ جو ہیں حضرت ابو طفیل عامر، اور وہ ابو طفیل مرید علی ہے، وہ حضور کا آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر فرماتے ہیں علی کو اللہ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، علی کی ایک منقبت پوری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو بلائیاں پہنچ جائیں، کوئی ایک بھی محروم نہ رہے۔ علی کی ایک خوبی اگر پوری دنیا میں بانٹ دیتی جائے، یہ حضور کے صحابی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حدیثیں وہابی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ سعودیہ کے وہابی لکھ رہے ہیں۔ اور تو میلاد کا لنگر کھا کے پھر تجھے ذکر علی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کی میلاد پر ذکر علی کیوں ہو رہا ہے؟ ذکر حسین کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حدیثیں تو بابیوں نے لکھنا شروع کر دی ہیں، انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ ابو طفیل عامر فرماتے ہیں علی دی ایک خوبی اگر پوری دنیا تے ونڈی جاوے نا تو دنیا تے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ علی کی ایک فضیلت ایسی ہے۔ کون ہے علی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، جو پہلا مجدد اسلام کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں وہ خلیفہ راشد بھی ہے، ان کا دربار سجا تھا اور زاہدوں کے تذکرے چھڑے، بڑے بڑے زاہد گزرے، دنیا کے بڑے بڑے زہاد کا تذکرہ چھڑا۔ تو انہوں نے کہا اے مجدد صاحب آپ بھی بتائیں نا کہ سب سے بڑا زاہد آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو اس کائنات کا سب سے بڑا زاہد علی مرتضیٰ ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ازہد الناس تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں، ازہد الناس فی الدنیا علی ابن ابی طالب، اس دنیا کے تمام انسانوں میں سے جو سب سے بڑا زاہد ہے وہ علی مرتضیٰ رحمہ اللہ علیہ۔ یہاں سے کوئی نبیوں سے تقابل نہ شروع کر دے۔ مولا علی تو خود حضور کے نالین اٹھایا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا نا، سرکار نے فرمایا جس طرح میں قرآن کی تنزیل پہ لڑا ہوں، ایک بندہ قرآن کا جب مانے پہ بحث ہوگی تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے جنگ کرے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا انا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا لا تو نہیں۔ حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا نا، بل ہوا خاسف النال، فرمایا وہ ہے جو میرے جوتے گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مولا علی حضور کے جوتے گانٹ رہے تھے۔ اس میں بھی بڑا لطیف نکتہ ہے، منزل اسے ملتی ہے جو اپنے مرشد کے جوتے اٹھایا کرتا ہے، اسے وہ مقام ملتا ہے۔ مولا علی جو سرکار کے بھائی ہیں، جنہیں اپنا بھائی بنایا، اور بچپن میں ہی فرما رہے ہیں کون ہے جو میری مدد کرے گا اور میرا بھائی بنے گا، میں اسے بھائی بناؤں۔ کون ہے میرے رشتہ داروں میں؟ جب کوئی نہیں اٹھا تو مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی بنوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دی۔ یہ تو کتابوں میں لکھا ہے نا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مولا علی ہیں، یہ تو کتابوں میں نا، حدیثوں میں۔ لیکن مولانا کوثر نیازی دیوبند کا ایک عالم گزرا ہے، بھٹو دور میں وزیر رہا ہے 2 بار پاکستان کا۔ مولانا کوثر نیازی دیوبندی تھا، عالمی اردو کانفرنس ہوئی دلی میں، وہاں مولانا کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا، کسی نے کہا مولا علی پہلے مومن
किसी ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले मोमिन, किसी ने कहा अम्मा खदीजा पहली मोमिना, किसी ने कहा हज़रत ज़ैद पहले मोमिन। बात होती रही। फिर इमाम अबू हनीफा ने कहा चलो सारे ने पहले नंबर ते रखो, दुए ते ना ले आओ। औरतों में बीबी खदीजा, मर्दों में हज़रत अबू बकर, बच्चों में हज़रत मौला अली और गुलामों में हज़रत ज़ैद। ये सारी बातें वो कहता अपनी जगह, कहता ये इस तरतीब से मौला अली को निकाल लें, क्योंकि इस्लाम लाने का ताल्लुक तो तब पेश आए ना, इस्लाम लाने का मामला तो तब पेश आए ना जब पहले बंदा हालत कुफर में हो, फिर उस पर इस्लाम की रोशनी पहुँचे और फिर वो दीन को कबूल करे जिसकी पैदाइश बैतुल्लाह में हुई हो और जिसकी परवरिश गोदे रसूलुल्लाह में हुई है। उस पर कुफर की कोई परछाई भी पड़ी है कि उसे इस्लाम लाने की ज़रूरत है। इसलिए वो कहता है अगर मैं तारीख लिखता तो मैं ये ना लिखता कि अली पहला मोमिन है, बल्कि मैं ये लिखता कि अली पहले ही से मोमिन है, अली पहले ही से मोमिन है। और ये बात ऐन हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी के मुताबिक है, जो फरमाते हैं पैदाइश से पहले भी मौला अली विलायतें बांटते आ रहे थे। वली तो इस बात पे आता ही नहीं है। वली तो कहते हैं अली का नूर तो पिछली उम्मतों में भी विलायतें तकसीम करता रहा है। अली को कैसे तोला जा सकता है मियाँ? हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा मौला अली खलीफा हैं, ये भी बहस छिड़ी। अज भी दुनिया ते जानवर हैं इत्थे पाकिस्तान भी जेड़े मौला अली नूं खलीफा ही नहीं मनते। वो कहते हैं खलीफा राशिद ही नहीं है। ऐसा मौलवी आ गया है मार्केट में। आहिस्ता आहिस्ता देखोगे ये सारी वो तारीख दोहराई जाती हर दौर में। तो मौला इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि मौला अली खलीफा हैं, फरमाया गल सुन लो, जेड़ा मौला अली नूं खलीफा नहीं मनदा वो अपने घर दे खोते नालों भी बुरा है। ये फतवा किसका? इमाम अहमद बिन, अपने घर के गधे से भी बुरा है। और फिर कहते हैं खिलाफत ने अली को नहीं सजाया, वे खिलाफत मिली तो अली सजाया। खिलाफत ने अली को नहीं सजाया बल्कि अली ने खिलाफत को सजा दिया। अली दे नाल खिलाफत लगी तो खिलाफत सजी है, अली नहीं सजा। फरमाते हैं अली तो पहले ही सजा हुआ था, जिसे रसूल कंधों पे उठाए, जिसे अपना फरमाए, जिसके लिए अपने जिगर का टुकड़ा दे दे। और भी निकाह के रिश्ते आते रहे। फरमाया नहीं, जब मौला अली ने मांगा तो फरमाया हाँ अली, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फातिमा का निकाह अली से करना है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जिनके माँ बाप का इंतखाब अर्शों पे होता है, उनसे पैदा होने वाला या हसन बनेगा या हुसैन बनेगा। हारून था यानी सगे भाई, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सबसे फजीलत रखने वाला अली है, हजूर के जिगर का टुकड़ा है, हजूर का खून है, हजूर का चचाजाद भाई है, जन्नत का सरदार, जन्नत के सरदारों का बाप है, जिसकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार। किस किस रिश्ते से अली को दूर करोगे हुजूर से? किस किस जगह से दूर करोगे? उम्मे सलमा फरमाती जिसने अली को गाली दी उसने नबी को गाली दी। और हुजूर खुद फरमाते हैं जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और एक हदीस में फरमाया अल्लाह ने, मैं बस बात समेट रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी हदीसें पढ़ रहा हूँ, फरमाया अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। 4 लोगों से अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मोहब्बत कर है मेरे महबूब, इन 4 बंदे नाल प्यार कर। और अल्लाह ने मुझे ये भी बताया कि मैं रब भी इन 4 से मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो पहला 3 बार हुजूर ने फरमाया अलीयुम मिनहुम, अलीयुम मिनहुम, अलीयुम मिनहुम। उनमें पहला अली है, उनमें पहला अली है, उनमें पहला अली है। और बाकी कौन से? फरमाया अबू ज़र, सलमान और मिकदाद। इन 4 से अल्लाह ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया। ये तो जामे तिरमिज़ी की हदीस है। कितनी हदीसें पढ़ूँ, कितनी हदीसें पढ़ूँ। खैबर के मौका पे 40 दिन तक लश्कर इस्लाम खड़ा रहा, हमले होते रहे, कला खैबर फतह नहीं हुआ। मैं कला खैबर पे 3 दफ़ा गया हूँ, 3 दफ़ा। 2 दफ़ा मैं ऊपर भी चढ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं चढ़ने दिया। 2 दफ़ा मैं छत पे भी चढ़ा हूँ। 25-25, 30-30 मण के पत्थर लगे हुए हैं, पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, बड़ा आलीशान कला है, खस्ता हुआ पड़ा है। छत पे जब हम चढ़े ना तो वहाँ मौलवी शौलवी कोई ना सा कि मारो भाई नारा मारो, नारा हैदरी। तो नारा हैदरी हमने लगाया। ये भी मसला है कि नारा हैदरी से आवाम को कभी तकलीफ नहीं समझेगा। नारा हैदरी से आवाम को
कभी मसला नहीं बना और नहीं कभी बनेगा। अवाम के सीनों में इश्क अली है, मोहब्बत अली है। अवाम को तो परेशानी नहीं बनती किसी चीज़, परेशानी तो और चेहरों को बनती है, और वो चेहरे बज़ाहिर तक़द्दुस के लिबास में होते हैं। समझ आ रही है? इसलिए हमने जब छत पे चढ़ के नारा हैदरी मारा ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, शुमाली दीवार से एक छोटा सा पत्थर जो है ना नीचे गिरा, और जैसे गिरा ना तो मुझे जलंधरी याद आया। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। खैबर को आज भी हमने नामे अली से कांपते देखा है। 40 दिन तक खड़े रहे, पता नहीं, हुजूर ने फरमाया बस कल उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता। ये बाकी नहीं सिम करते, बाकी साहबा नहीं करते थे, करते थे। उनमें जो खसूसियत है वो मौला अली को है। बस यही तो समझाना चाहता हूँ। सहाबा का जिक्र किया करो, लेकिन जिसे रसूल ने इतना नवाजा है उसके जिक्र से चिढ़ क्यों है? उन सारों में हुजूर ने ऐलान किया, फरमाया उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और सिर्फ वही नहीं मोहब्बत करता, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। वो मुहिब्बे खुदा भी है, मुहिब्बे मुस्तफा भी है, महबूबे खुदा भी है और महबूबे मुस्तफा भी है। ये चारों चीजें हैं। ये बात फरमाई हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने खिलाफत भी मिली है, पर मैं कभी खिलाफत की तमन्ना भी नहीं की, लेकिन जो उस ऐलान से खुशी हुई जो हुजूर ने फरमाया कल झंडा दूंगा। सुबह हुई, सरकार की महफिल लगी, मैं आगे आगे होके बैठता था और ऊंचा ऊंचा होके बैठता था। हजरत उमर फरमाते मैं ऊंचा ऊंचा हुआ, नज़र पै जावे। हुजूर ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? हमने कहा या रसूलल्लाह वो तो बीमार हैं, उनकी आंखें आई हुई हैं अपने खैमे में। सानू दसो जी, गुलाम सारे हाजिर हैं, हुक्म करो। तो मैं नहीं, अली नहीं बुलाओ। फरमाते हमने अली को बुलाया, हुजूर ने झंडा दिया और फरमाया जाओ खैबर तोड़ के आओ। मौला अली आते हैं, मरहब निकलता है, कहता मैं मरहब हूँ। सारा खैबर जानता है मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ उसे हैदर कहती है। सुभान अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, फरमाया मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है, और मैं पैमाना तोल के देता हूँ। बस ये फरमा के टुकड़े कर दिया मरहब के, और फिर कलाए खैबर के दरवाजे को पकड़ के जब झंझोड़ा ना, तो शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं कि यूं लगता था पूरे कले में ज़लज़ला आ गया है। और जब दरवाज़ा उखाड़ के फेंका तो बाद में 8 सहाबा गए, उठाया नहीं उठा, 40 सहाबा उठा के लाए, और एक रिवायत में 70 सहाबा लेकर आए, जिसे मौला अली ने एक हाथ से उखाड़ा था। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गिना न कर, कि जहाँ में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी, कि जहाँ में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। बातें तो बड़ी करने को, थोड़ी बातें। मौला अली की तो सारी रात बातें करते चले जाएं, बातें ख़त्म नहीं होंगी। और इस कले में हजूर की ज़ौजा थी हज़रत सफ़िया, जो बाद में मोमिनों की माँ बनी है। उनका बयान है कि जब अली ने दरवाज़ा उखाड़ा है ना, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया फरमाती कि यूँ लगता था जैसे पूरे कले में ज़लज़ला आया, और मैं तख्त पर बैठी थी, जब अली ने दरवाज़ा खींचा तो पूरा कला हिलाया, तो मैं तख्त से नीचे गिरी। फरमाती उसी वक्त मेरे सीने से कुफर निकल गया और अल्लाह ने इस्लाम मेरे सीने में दाखिल कर दिया, और फिर वो उम्मुल मोमिनीन बनी और नबी पाक के निकाह में आई। गोया अली ने सिर्फ दरवाज़ा खैबर ही नहीं उखाड़ा, सफ़िया के सीने से कुफर भी उखाड़ सकते। ये है अली मुर्तज़ा। एक एक गल उन्होंने जनाब, मेरे पास कभी वक्त होता और ये बाद में महफिल न चलनी होती तो मैं आपको ऐसे ऐसे मनाज़र दिखाता ज़ाते अली के कि आप देखते कि अली क्या है। अली को कभी भी नबी से जुदा ना समझो। हुजूर की रज़ा अली की रज़ा में और अली की रज़ा हुजूर की रज़ा में। इसलिए
ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ کے، نفس رسول سمجھ کے ان کا معاملہ کیا کرو۔ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ ابھی نعتیں ہوں گی انشاءاللہ، پھر کبھی ذکر علی پہ بات ہوگی۔ ماشاءاللہ۔